محترم بھائیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے بندوں میں سے مخصوص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کہا ہے، عباد الرحمن کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گزارشات جاری ہیں، اور آج اس حوالے سے ہمارا یہ آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہمارا خالق مالک عباد الرحمن میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو ابدیت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہے عباد الرحمن کا پہلا وصف، پہلی خوبی، وہ تکبر نہیں کرتے، دوسرے نمبر پہ جاہل نہیں بنتے، اور رات کے وقت وہ اٹھ کر اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو اپنے اعمال پہ اعتماد نہیں بلکہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے، اور وہ دو بیماریوں سے بالکل دور رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، محفوظ ہیں، ایک فضول خرچی اسراف سے، اور دوسرا بخیلی سے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بڑی پیارے اوصاف، انتہائی خوبصورت، جس سے بندہ بنتا ہے۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اپنی توحید پہ آنچ نہیں آنے دیتے، شرک کی غلاظتوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ تو اپنے متاحت ذمیوں کا خیال کرتے ہیں، ذمیوں کا، ان کو قتل کرنا درست نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے، تو وہ ایک مسلمان کو کیسے قتل کر دیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ بے حیا نہیں ہوتے، حیادار ہوتے ہیں، حیادار۔ اس حوالے سے ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اپنے صحابہ سے بیعت کرتے تھے، اسی طرح عورتوں سے بھی، صحابیات سے بھی بیعت کرتے تھے، لیکن بیعت کا انداز کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنے آپ حیادار تھے۔ فرمایا کہ عورتیں آ رہی ہیں، بیعت کر رہی ہیں، بیٹھ جاتی تھیں، آپ ان سے ہم کلام ہوتے، شرک نہیں کرنا، جی ہاں اللہ کے رسول ہم شرک نہیں کریں گے۔ نمازیں پڑھو گی، فرمایا چوری نہیں کرنی، جی اللہ کے رسول چوری نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ دو گی، جی زکوٰۃ دیں گی۔ باتیں کرتے کرتے آپ نے فرمایا زنا نہیں کرنا۔ ایک ماں باحیا جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پہلے کہہ رہی تھیں آپ کے ساتھ ساتھ جی اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گی، میں یہ کروں گی، کرتے کرتے جب آپ نے کہا بے حیائی کے قریب نہیں جانا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے لفظ سنے، فرمایا اللہ کے رسول اَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ، کیا ایک آزاد اور شریف عورت وہ یہ سوچ سکتی ہے بدکاری کو؟ کیا وہ بے حیا بن سکتی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی۔ تو یہ جو بے حیائی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، بار بار اس کا نام لینا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائے۔ محترم بھائیوں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، یہ دور بڑا خطرناک ہے۔ اس میں ہمارے ماشاءاللہ میڈیا کا بڑا کردار ہے، اس میں فیس بک کا بڑا کردار ہے، اور حیا والا آدمی، نیٹ کی دنیا ہے، کام کرنا پڑتا ہے نیٹ پہ، لیکن آگے سے کوئی بے حیا عورت آ جائے تو حیا دار آدمی اپنی آنکھیں بند کر کے اس سین کو دیکھتا نہیں ہے۔ یہ ہے فائدہ میرے اور تیرے موبائل کا۔ یہ کام کریں گے تو ہم حیا دار ہوں گے، ورنہ بچ کوئی نہیں سکتا، بچنا بڑا محال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ توبہ کر لے، اگر گناہ ہو ہی جائے سی یار، چلو ہو ہی گیا سی گناہ ہو جائے، فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، توبہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، اور یہ غالباً 10ویں صفت ہے کہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ بشر ہے، انسان ہے، گناہ تو ہو جائے گا لیکن فوراً توبہ کر لیتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ آگے چلیے عباد الرحمن، میں چونکہ اپنے اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے، چکنے ہو کر بیٹھیں، توجہ فرمائے۔ عباد الرحمن کی 11ویں صفت، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور یاد رکھنا نہ گواہی چھپاتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی چھپا لی اس کی زبان ہی گناہگار نہیں ہوگی بلکہ اس کا دل بھی گناہگار ہو جائے گا۔ اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اللہ اکبر۔ فرمایا اگر جھوٹی گواہی کو چھپا لے تو دل گناہگار ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے جب دل گناہگار ہوگا تو سارا وجود گناہگار ہو جائے گا، سارا وجود۔ دل تو انسان کے سارے وجود پہ اثر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ گواہی چھپانا اس سے بھی منع فرمایا، اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی اسلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اور میری امت کے لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حقوق الوالدین، کیا ترجمہ ہے جی؟ سارے ہی جانتے ہیں، پتہ نہیں ماتا سارے ہی نافرمان ہو یہ والدین، نہیں، حسن ظن ہے اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ حقوق الوالدین، والدین کا نافرمان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد دوسرا جرم زمین پر والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اس کے بعد یہ 2 گناہوں کا ذکر کیا نا، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر، اور تیسرے گناہ کا ذکر کرنے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، فرمایا او میری امت کے لوگوں، قول زور سے بچنا، قول زور، جھوٹی بات سے بچنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ جھوٹی گواہی، جاؤ جا کر عدالتوں کے چکر لگاؤ، 1000 روپیہ دو، آپ کی گواہی کے لیے کوئی وکیل تیار ہو جائے گا۔ برا نظام کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟
یہ جھوٹی گواہی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اور ظالم کو مظلوم بنانے والی تیری گواہی اور مظلوم کو ظالم بنانے والی تیری گواہی، یہ عام نہ اس کو سمجھے۔ ایک بندے کا حق لے کر دوسرے کو دینا صرف تیری گواہی کی وجہ سے، آپ نے فرمایا لا وشہادت الزور، او بچنا جھوٹی گواہی سے۔ ایک ترجمہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ شاہدہ یشہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، اللہ، دوسرا معنی ہے حاضر ہونا۔ فرمایا کہ وہ جھوٹ کی مجلسوں، جھوٹی گواہی تو دور کی بات ہے، جھوٹ کی مجلس لگی ہو وہاں پہ بھی وہ شریک نہیں ہوتے۔ جھوٹی باتیں، قصے، کہانیاں، مذاق، راتیں، اور اٹھائیے ذرا یہ اپنے بے حیائی کے جو ڈرامے دن رات دیکھنے والا مسلمان، مسلمانوں کے علاقہ، مسلمانوں کا ملک، اور بے حیائی پر مبنی ڈرامے، اور ان ڈراموں میں بکواسات، اور بکواسات جھوٹ پر قصے، کہانیاں واہ واہ ہو رہی ہے۔ عباد الرحمن جھوٹ کی مجلسوں میں بھی حاضر نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بڑے وقار سے، بڑی عزت سے وہاں سے گزر جاتے۔ باللغو، لغو کسے کہتے ہیں؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وہ بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اور بعض اوقات وہ جائز ہے لیکن فائدہ نہیں، اس کو بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ عباد الرحمن ہیں۔ کون ہے؟ فائدہ ہی نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت، بس بیٹھے ہیں جی، مجلس لگی ہے، تم ہی بیٹھ جا، تم ہی بیٹھ جا، آجو آجو۔ وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کسی کی اپنے سوا کسی کو نہیں چھوڑتے، اپنے سوا کسی کو نہیں چھوڑتے۔ فرمایا کہ جھوٹ نہ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ جھوٹ پتہ کیوں نہیں بولتے؟ جامع ترمذی اٹھائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا کذب تباعد عنہ الملک میلا، جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ، تو اس سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا۔ آپ مجھے بتائیں، بندے سے رحمت کا فرشتہ ہی دور ہو جائے، پھر اس نے برباد تو ہونا ہے نا، بربادی تو اس کی لکھ دی گئی۔ یہ جھوٹ ہے، انسانی زندگی کے اندر بنیاد جھوٹ ہے، جھوٹ۔ فرمایا فرشتہ کیوں دور ہوتا ہے؟ من نتن ما جاء بہ، اس کے منہ سے گندی بدبو شروع ہو جاتی ہے ایک جھوٹ کی وجہ سے، اور جو جھوٹ کے ڈبے ہوں، برید الکذب ہوں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ عباد الرحمن نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، بلکہ نہ بری جھوٹ کی مجلسوں میں شریک ہوتے، بالکل نہیں شریک ہوتے۔ آگے چلیے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، عباد الرحمن جب ان کے سامنے، بھئی بات یہ ہے، میں تونوں سون کو نہیں دینا، توجہ میری طرف، آپ نے گھٹنے چھوڑو نا، اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے دوران خطبہ گھٹنوں، ہاں کوئی بیمار ہو تو الگ بات ہے، میں تونوں سون کو نہیں دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بڑی توجہ نال بات سنیں، یہ قرآن مجید ہے، اس کا درس ہے، خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور گھڑی بڑی اہم ہے۔ سونا ہے تو پہلے سو جایا کریں، حالانکہ جمعے سے پہلے سونا بھی سنت نہیں ہے، صحابہ کرام جمعہ پڑھ کر بعد میں قیلولہ کرتے تھے، جمعہ ذرا جلدی ہو جاتا تھا، اس لیے برائے کرم مہربانی توجہ میری طرف۔ والذین اذا ذکروا، 13ویں خوبی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے نا، اللہ کے قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اثر لیتے ہیں، اثر۔ ہم تو سو رہے ہیں، کیا اثر لے رہے ہیں؟ توجہ میری طرف، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب عباد الرحمن کو قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کی آیات،
اندھے بہرے نہیں ہوتے، کئی بینے ہو کر بھی قرآن کی مجلس میں، اب اگلا لفظ تو میں نہیں بولتا، بینے ہو کر بھی قرآن کی مجلس میں سو جاتے ہیں، اثر نہیں نا، اثر نہیں لیتے۔ عباد الرحمن ایسے نہیں ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ قرآن سے اثر لیتے ہیں۔ دو طبقوں کا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن کے اندر، ایک اہل ایمان کا اور ایک اہل کفر کا۔ قرآن کی جب آیت نازل ہوتی، سورت نازل ہوتی، ادھر سے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا جاتا، دوسری صورت نازل ہوتی اور بڑھ جاتا، تیسری صورت نازل ہوتی اور ایمان بڑھ جاتا، 10 صورتیں نازل ہوئی اور اس کے مطابق ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 20 30 40 50 114 صورتیں جوں کی جوں نازل ہوتی جا رہی تھی، صحابہ کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا۔ ادھر سے اہل کفار، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اور کیا فائدہ ہوا قرآن سن کر، کیا فائدہ ہوا اس صورت سے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اہل کفار اپنی بیماری میں اور بڑھتے چلے گئے۔ ادھر سے اہل ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ادھر سے کفار اور ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اہل ایمان عباد الرحمن جب قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اثر لیتے ہیں، اثر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اثر نصیب فرمائے۔ آج میرا وجود قرآن سے خالی ہے، قرآن کے اثر سے خالی ہے، میرے گھر کے بچے قرآن کے اثر سے خالی ہیں، میرے گھر کی بیٹیاں قرآن سے دور ہیں، میرے بزرگ 80 90 سال کو پہنچ گئے قرآن سے دور ہیں۔ میں انتظامیہ کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ اس مسجد میں مجھے ایک بھائی نے کہا پورے لاہور میں کسی ایک مسجد میں بھی فجر کی نماز کے بعد 80 90 70 100 کے قریب ساتھیوں کا قرآن کھول کر پڑھنا، اثر لینا، پتہ نہیں اللہ کو کون سی خوبی پسند آئی ہے ہماری اس مسجد میں، یہ کلاس، اس کا انتظام، اس کا قیام، اور اللہ کے فضل و کرم سے 21واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ علی پارک والو تم سوئے ہوتے ہو، میرے بزرگ، میرے جوان فجر کے وقت میرے سامنے قرآن کی 2 آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے اللہ کے فضل سے 21واں پارہ شروع ہو گیا۔ اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، میرے علاقے کی ہر مسجد میں قرآن شروع ہو جائے، کیونکہ عباد الرحمن کی یہ شعار ہے، ان کا وصف ہے، ان کی خوبی ہے، قرآن کے بغیر نہیں رہتے۔ قرآن کے بغیر رہ کر پاگلی ہونا ہے نا، قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے کو کیا قرآن دیکھ سکے گا؟ بہرے کو جو کچھ سناؤ گے کیا اثر ہوگا اس بیچارے کو؟ اس لیے اہل ایمان جب قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، خصوصاً یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خصوصاً درس و واعظ، اللہ کا انعام۔ اوہ ہفتے والے دن ہے، ہفتے میں ایک دن اللہ کا انعام ہے ہم پر، مسلمانوں پر یہ انعام ہے۔ اگر یہ جمعہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس امت کے ساتھ؟ یہ ایک تربیتی سسٹم، یہ ایک تربیتی کورس ہفتے بعد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اہل ایمان جھوم جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے تربیت نہیں لیتے تو جاؤ بڑے بڑے علماء کے درس اٹینڈ کریں، ان کے جمعات میں شامل ہو، اللہ کی قسم لوگ روتے ہیں سامنے بیٹھ کر، اپنی اصلاح کرتے۔ آئیے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کیا ہم اس وصف کو اپنا کر عباد الرحمن میں شامل نہ ہوں؟ کون سا وصف؟ قرآن سے اثر لینا، قرآن پڑھنا پڑھانا۔ زندگی گزر گئی، میرے بزرگ کی زندگی گزر گئی، میرے نوجوان کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دامن خالی قرآن سے، ہاتھ خالی، بیچارہ مسکین یتیم، اٹھا کر پھینک دو اس کو قبر میں، آج مر چکا ہے، پھینک دو۔ اور کئی جاہل اٹھتے ہیں، رکھو سپارے اس کی قبر میں، اور زندگی میں اس نے اثر نہیں لیا۔
اب قرآن خوانی کرو، اب میں یار آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا، جو کام ہے وہ کرو، جو اللہ کے نبی نے کام کیا، جو اصحاب رسول نے کام کیے، وہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ ہزاروں قرآن قبر میں رکھ دیں لیکن اس نے اپنی زندگی میں اگر اثر نہیں نہ لیا قرآن سے، ہزاروں بچے بلائے اپنی اس کی وفات کے بعد، لیکن اس نے زندگی میں قرآن سے اثر نہیں لیا، اللہ نے اس سے حساب لینا ہے، ہر صورت لینا ہے۔ 13واں وصف اور بڑا پیارا وصف، کمال کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وصف تو سارے ہی پیارے ہیں، عباد الرحمن کے اوصاف جو بیان ہو رہے سارے ہی پیارے ہیں، لیکن یہاں آخری یہ جو وصف بیان ہو رہا ہے 13واں آخری، اس پہ میں بات ختم کروں گا۔ کیا بات ہے؟ والذین یقولون ربنا، آگے پڑھیں نا ذرا، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور پیارے بھائیو یہ دعا یاد کر کے جائیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ ان اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی آپ نے سنے ہیں، ان اوصاف کے ساتھ ساتھ ان عباد الرحمن کو اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ خود صوفی صاحب، خود نمازی صاحب، خود تہجد گزار صاحب نہیں، اپنی فکر کسی دوسرے کی فکر نہیں، جہنم میں جاتا ہے جائے، برباد ہوتا ہے ہو جائے، بھنگی چرسی شرابی بنتا ہے بن جائے، نہیں، عباد الرحمن کا یہ وصف دیکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کر کے دکھائیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا، ان کی کوشش رہتی ہے کہ ہماری اولاد ان کی جنت بن جائے، ان کی آخرت بن جائے۔ دنیا کی تو سارے فکر کرتے ہیں، لیکن عباد الرحمن کو دیکھیں، ان کا انداز تربیت دیکھیں، دنیا کی تو سارے فکر کرتے ہیں۔ کافر صرف دنیا چاہتا ہے، اور جانور کیا چاہتا ہے؟ جانور بھی دنیا ہی کھاتے پیتے ہیں نا۔ کافروں کو اپنے بچوں کی فکر ہے، جانوروں کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہے، مسلمانوں کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہے۔ سمجھو ذرا، مسلمانوں کو بھی اپنے بچوں کی فکر، اولاد کی فکر، گھر والوں کی فکر، کافروں کو بھی اپنے بچوں کی فکر، اور جانوروں کو بھی اپنے بچوں کی فکر۔ دیکھ ان بلیوں کو، ایک بچہ جدا ہوتا ہے تو ساری رات اس کی ماں روتی ہے، اور ان بھائیوں کو بھی نیند نہیں آتی جو اس بیوی کے جو آوازیں نکلتی ہیں، جو چیخیں نکلتی ہیں۔ جنگل کے درندے پرندے، شیر چیتے، سب کو اپنے بچوں کی فکر ہے، ان کو موذی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ لیکن امتیاز سن، اہل ایمان کا امتیاز، عباد الرحمن کا امتیاز، عباد الرحمن اہل کفار سے ممتاز، جانوروں سے ممتاز۔ کافروں کو اپنے بچوں کی دنیا کی فکر، جانوروں کو اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کی فکر۔ بس ایک مسلمان اٹھا، اللہ والا اٹھا، عباد الرحمن اٹھا، وہ اٹھا، اس نے کہا نہیں، یہ دنیا کافی نہیں، دنیا کے مربع، دنیا کے پلاٹ، دنیا کے محلات، دنیا کی رونقیں، یہ باغات کافی نہیں، ہمیں اپنی جنت کی فکر، جنت کی لالچ، جنت کی ہرس، آخرت کی فکر وہ ضروری ہے۔ اس لیے عباد الرحمن کا یہ وصف، یہ امتیازی وصف، اللہ فرماتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ بیویاں دے، اے اللہ ہمیں وہ اولاد دے۔ اولاد کی تو سب کو فکر ہے، لیکن عباد الرحمن کو دیکھ میرے محترم، میری ماں اور بہن، اللہ فرماتے ہیں حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ایسی بیویاں عطا فرما، ایسے بچے عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اولاد کی فکر،
لیکن امتیازی وصف عباد الرحمن جیت گئے، بازی لے گئے، وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ۔ اور میرے محترم، یہ گلشن، یہ تیرے گلشن کے اندر جو پھول کھلے ہیں نا، اور جو تیرے گھر کے اندر یہ پھول کھلے ہیں، ان کو ضائع مت کر۔ ہم نے اپنے بچے کو خوش کرنا چاہا، اس کو خوش کرتے کرتے دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے حاضر کر دی، لیکن بچہ پھر بھی خوش نہیں ہوا۔ بچہ نہیں خوش ہوا، کیوں؟ تو نے اس کو قرآن سے محروم رکھا، تو نے اس کو دینی ماحول سے محروم رکھا، تو نے حدیث رسول سے محروم رکھا، تو نے اس کو اسلامی تربیت سے محروم رکھا۔ آج اس کو دنیا سے خوش کرتے کرتے زندگیاں گزر گئیں، بچے نے پھر بھی اپنے والد کو رستے میں جاتے جاتے اس دنیا کی وجہ سے پھیر مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ باپ اربوں پتی ہے، باپ کروڑوں پتی ہے، اس کی اسلامی تربیت نہیں کی، اس کو قرآن نہیں سکھایا، اس کو مسجد نہیں دکھائی۔ بیٹا اپنے باپ کا قاتل نکلا بیٹا۔ اور سون مدرسے میں پڑھنے والا، اس کے دل میں ماں کی کتنی قدر ہے، اور مدرسے سے فارغ ہونے والے طالب علم کو دیکھ، اس کے دل و دماغ میں ماں باپ کی کتنی محبت ہے۔ تو نے سارا ٹائم لگایا اس پر، تجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ کتنے واقعات ہیں، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہاں سے پیسے دیتے، جلدی جلدی اس کو دفن کر دو، ہم اس کا آخری دیدار بھی نہیں کریں گے۔ عباد الرحمن کو دیکھ، عباد الرحمن، اللہ ہماری تربیت کیسے کر رہا ہے، اللہ کی قسم میں حیران ہوں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ایسی بیویاں دے، ایسی اولاد دے، قرۃ اعین، جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، آنکھیں خاک ٹھنڈی ہونی ہے، وہ بیچارے گلیوں میں رو رہے ہیں، گلیوں میں روتے پھرتے ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے دشمن خود ہے، خود برباد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اصل ٹھنڈک کا تو پتہ چلے گا نا قیامت کے دن، اصل ٹھنڈک قیامت کے دن کیسے بھلا؟ دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ ایک باپ کے سامنے بیٹا جہنم میں جا رہا ہو، ماں کے سامنے بیٹی جہنم میں جا رہی ہو، ماں جنت میں، یہ بھی بھلا کوئی زندگی؟ اور دم میں، اور جنت میں اللہ سب کو اکٹھا کر دے تو پھر آنکھیں کتنی اہل ایمان کی جنت میں رب ٹھنڈی کرے گا، کتنی ہوگا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ میری نسل میری ذریت، ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری، تاکہ قیامت کے دن میں متقین کا امام بنوں، امام، متقین کا امام بنوں۔ اللہ ہم سب کو اس وصف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عباد الرحمن کے اوصاف ہم نے اللہ کے فضل و سے کرم سے سنے، اور یہ جو آخری وصف ابھی جو میں نے سنایا ہے، ہمارے اندر سچی بات ہے بڑی کمزوری ہے، بہت زیادہ کمزوریاں ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنا چاہتا ہے نا، وہ 3 کام کرے۔ کتنے کام؟ 10 15 20 نہیں ہے، صرف 3 کام۔ ان 3 کاموں پہ سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، بالکل کوئی رعایت نہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن میرے پیچھے کو 10 15 20 متقین ہوں اور میں ان کے آگے ہوں، اللہ کی جنت کی طرف میرا سفر رواں دواں ہو۔ میں نے تو مدینے کی تاریخ پڑھی، مدینے کی
باپ کسی لمبے سفر میں نکلا، تھوڑا بہت خرچہ دیا، واپس آیا، 20 سال گزر گئے۔ جب گھر سے نکلا تھا تو خوشخبری کی امید تھی کہ گھر بچہ پیدا ہوگا۔ وہ واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے ایک حسین جوان نکلا۔ اس نے کہا تو کون میرے گھر میں؟ باپ کہتا ہے بیٹے کو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تو کون میرے گھر میں آ گیا؟ آپس میں لڑائی ہو گئی، مدینے والے اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے امام موجود تھے، امام مالک جیسے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اچھا شور زیادہ ہوا تو پیچھے سے وہ خاتون نکلی، بچے کی ماں، اس نے ہاں یہ تو میرا خامد فروخ ہے۔ وہ بولی مدینے والو، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں نا، یہ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ پتہ چلا تو بہت خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری، باپ بیٹا آپس میں مل رہے ہیں۔ گھر آیا تو اس نے حساب مانگا اپنی بیوی سے، تجھے اتنے دینار دے کر گیا تھا، اشرفیاں دے، اس کا حساب دو۔ کہا نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، پھر واپس آؤ۔ فجر کے وقت نماز مسجد نبوی میں گیا، مسجد نبوی بھری ہوئی۔ علی پارک والو آج بھی مسجد نبوی کا جا کر دیکھو، نیٹ کھولو، ٹی وی کھولو، نمازوں کے اوقات دیکھو کہاں کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ اس فروخ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، بینائی پیچھے جا کر اس کو جگہ ملتی، وہاں پہ بیٹھ گیا۔ فجر کی نماز کے بعد درس شروع ہو گیا، درس حدیث، جو ہماری مساجد خالی ہیں۔ ایک ہی کام رہ گیا، مولوی صاحب کی ذمہ داری تھی دعا کرو تھوڑی، بلکہ بڑی دعا کرو چلو فارغ۔ نہیں، تیری میری ذمہ داری، مسجد کی ذمہ داری، صرف دعا رہ گئی، اور کتنے کو قبول ہو گئی ہیں، اصل راہ سے تو ہٹے ہوئے ہیں۔ پڑھ صحیح درس حدیث دے اپنی مسجد کے اندر، قرآن کا درس دے، پھر تبدیلی دیکھنا۔ اللہ کی قسم مسجد نبوی ہے، پیچھے باپ بیٹھ گیا، اور جب اس نے درس سنا نا تو کہتا ہے یار یہ خوش قسمت کس باپ کا یہ بیٹا ہے؟ کسی نے کہا ہاذا ربیہ بن فروخ، یہ فروخ کا بیٹا ربیہ ہے۔ او میرا بیٹا، آنکھوں میں آنسو، دوڑ لگا دی، گھر میں آیا، اپنی بیوی کو کہتا ابشری ابشری، خوش ہو جا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا بیٹا محمد کے مصلی پہ بیٹھ کر درس حدیث دے رہا ہے، میں تجھ سے کوئی حساب نہیں مانگوں گا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے بندے، جو مجھے دے کر گیا تھا نا، وہ سارے کے سارے ڈالر جو تھے نا، تیرے ریال جو تیرے دینار تھے، وہ تیرے بچے کی اسلامی تربیت پر میں نے لگا دیے۔ تجھے وہ اشرفیاں چاہیے، دنیا چاہیے، یا تیرے بچے کی دینی تربیت چاہیے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو بھی ایسا بنا دے، دیندار بنا دے۔ 3 کام کرنے ہو گئے محترم بھائیو، 3 کام۔ پہلا کام بچوں کی تربیت کے حوالے سے، پہلا کام بچے کو کہنا ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ بچے کو کیا کہنا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ غفلت کی زندگی کی ابتدا میرے محترم بھائی جھوٹ سے ہوتی ہے، جھوٹ سے۔ اگر مجھے پتہ چل گیا نا کہ میرے بچے نے جھوٹ بولا ہے تو پھر رعایت نہیں ہے۔ جھوٹ سے سخت نفرت پیدا کر دے اپنے گھروں کے اندر۔ دوسری بات، 5 نمازوں کی سختی سے پابندی کروائیں۔ نماز پر کوئی سمجھوتا نہیں، سویا ہے نہیں سویا، نیند پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی، اپنے بچے کو مسجد میں حاضر کرنا پڑے گا۔ اگر اس فریضے کے اندر کمی آ گئی تو پھر تیار ہو جائیں، میں نے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ابھی جو میرے سامنے سننے والے ہیں، ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، لہٰذا جواب دینا پڑے گا۔ بچے کی نماز پہ کتنی محنت کی تھی، کوئی کمپرومائز نہیں، سویا ہے نہیں سویا، لیٹ آیا نہیں لیٹ آیا، بچوں کی نماز پر سختی سے کام کرنا پڑے گا۔ تیسرا کام،
بچے کو ہمیشہ خدمت گزار بنانے کی کوشش کریں، خدمت کے جذبات پیدا کریں، اپنوں کی بیگانوں کی۔ بچہ خدمت گزار بنے گا، اس کے فوائد کیا نکلیں گے؟ بچہ عاجز بنے گا، عاجز، اور عاجز جب بن جائے گا، عباد الرحمن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ تکبر نہ آئے۔ بچے کے اندر جب عاجزی آئے گی، تکبر سے وہ دور ہوگا اور عاجز بن کر زندگی بسر کرے گا۔ پھر یہ اوصاف اور عباد الرحمن کے اوصاف پے در پے اس کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، اس کا والد متقین کا، پرہیزگاروں کا امام بن جائے گا۔ ملے گا کہ الہ العالمین ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، میں جنت کے بالا خانے، جنت کی کوٹھیاں، بنگلے ان کے نام کر دوں گا، اور صبح و شام فرشتے آئیں گے، ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ سلام علیکم، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما صبرتم، سلامتی، سلام کہنے والے فرشتے ہوں گے۔ بڑا پروٹوکول ہوگا، نتیجہ نکل چکا ہے۔ جینا اچھا کر لیں، نتیجہ جنت نکلے گا۔ اپنی اپنی تربیت کیجئے، وقت بڑا تھوڑا ہے، وقت بڑا کم ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنی اولادوں کو تیار کیجئے، تاکہ ایک جتھے کی شکل میں ہم اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ میری اللہ سے دعا، الہ العالمین جو کمی کوتاہی اپنی رحمت سے دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اس ماحول کے اندر نیکی کا شوق عطا فرما دے، ہمیں اپنے گھر کے اندر نیکی کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، خصوصاً اپنے بچوں پہ خاص، ان کے خاص خصوصی طور پر ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بچھڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کی ہولناکیاں اور پریشانیاں ہمارا مقدر بن جائیں۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کا سفر بڑا مشکل ہو چکا ہے، آسانیاں فرما دے۔ الہ العالمین دینی سفر جو ہے، دینی سفر، آخرت کا سفر، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر، اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔